الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے یا تنازعات قائم ہوئے، اس کے بارے میں جو اہل سنہ کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے۔ تقریباً تمام یا اکثر کتب عقیدہ میں یہی رہنمائی دی گئی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے جس میں آپ کا فرمان ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو تم رک جاؤ اور خاموشی اختیار کرو۔ مقصد یہی ہے کہ جب اس طرز کی بات شروع ہو مجلس میں جس میں صحابہ کرام کے مشاجرات کو ہوا دی جا رہی ہو یا نقائص ان کی طرف منسوب کیے جائیں، تو تم خاموشی اختیار کرو۔ تو ان مشاجرات میں یہی عافیت والا راستہ ہے، اور امت کو یہی جاننا اور ماننا چاہیے کہ صحابہ کے مابین جو مشاجرات ہوئے تو دونوں گروہوں یا فریقوں کی نیت میں کوئی شک نہیں، دونوں کے مشاجرات کی اساس ان کا اجتہاد ہے، اور المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد درست بھی اجتہاد کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا پر 1 اجر اور درست اجتہاد پر 2 اجروں کا وعدہ فرمایا۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو مسلمان قرار دیا جب آپ نے دوران خطبہ اپنے نواس حسن کو اٹھایا اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو آپ نے دونوں جماعتوں کو مسلمان قرار دیا، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو خطا اور ثواب دونوں متوقع ہوتے ہیں، اور وہ 1 اور 2 اجر کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعواہما واحدہ فرما کر، یعنی 2 جماعتوں کے مشاجرات اور تنازعات کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ تو اس میں بھی دونوں جماعتوں کے لیے تزکیہ موجود۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب سکوت اختیار کرنا یہ اہل سنہ کا منہج ہے، پھر محدثین نے ان مشاجرات کا ذکر کیوں کیا؟ محدثین نے کچھ واقعات سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں تاکہ اسانید کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو ایک حیثیت ہے، استنادی حیثیت، وہ بھی چیک ہو جائے، اور جو اس تعلق سے تلفیق کی ہے بعض لوگوں نے،
وہ بھی عیاں ہو جائے. تو محدثین کا منہج یہی ہے کہ ایک سند کے ساتھ کسی بھی شے کا آئینہ دکھا دیا جائے. موضوع حدیث بیان کرنا حرام ہے، تو کیا محدثین نے موضوعات ذکر نہیں فرمائیں، لیکن سند کے ساتھ، تاکہ اس متن کا جو آئینہ ہے وہ لوگوں کو دکھا دیا جائے. اسی طرح تقریباً تمام کتب میں ما سوا صحیح ہیں کہ ضعیف اور منکر احادیث موجود ہیں. تو اس لیے نہیں کہ وہ ان پر عمل یا ان کا بیان جائز قرار دیتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کا ضعف لوگوں پر واضح ہو جائے. تو اسی طرح ان واقعات میں جس میں صدق بھی ہے اور کذب بھی ہے اور کچھ گروہوں کی تلفیق بھی، تو محدثین نے در حقیقت ان واقعات کا ایک آئینہ دکھایا ہے، ان کی اسانید کو پیش کر کے. اور پھر محدثین نے ان واقعات کو برسر منبر نہیں اچھالا اور نہ اسٹیجوں پر چیخ چیخ کر بیان کیا، بلکہ ان کے بیان کے مقاصد اور حکمتیں وہ ان لوگوں کو معلوم ہے جن کا فن حدیث یا علوم الحدیث سے کچھ لگاؤ ہو. لہذا جو لوگ ان واقعات کو اچھالتے ہیں اور کسی ایک فریق پر بری طرح جرح کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا یہ طرز عمل محدثین کی اسلوب سے بالکل مختلف ہے، اور اس کو وہ اپنے مقصد کے لیے پیش نہیں کر سکتے. ان دونوں کے مابین بہت ہی فرق ہے. تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے منہج کو ہمیشہ اپنانا چاہیے.